الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم وبارک علی النبی الامی وآلہ واصحابہ اجمعین کما تحب وترضی بان تصلی علیہ۔ محترم مشاہدین کرام، پچھلے ایپیسوڈ میں مخدوم سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالی عنہ کے ابتدائی حالات کو ہم نے جاننے کی سعادت حاصل کی، اور بچپن سے لے کر آپ کے بادشاہ بننے تک اور دور حکومت میں آپ کے تدبر کی مثال کو سماعت کیا۔ آپ کے عدل و انصاف کی وجہ سے اور صدقہ و خیرات کی کثرت کی بنا پر سمنان میں محتاج و فقراء عنقا ہو گئے تھے، ڈھونڈے نہیں ملتے تھے۔ ایک مرتبہ کی بات ہے کہ اہل دربار نے آپ کو شکار کے لیے جانے پر آمادہ کیا۔ آپ شکارگاہ گئے اپنے خدم و حشم کے ساتھ، لیکن جو بھی جانور شکار کیا جاتا آپ اسے آزاد کر دیتے۔ کئی دنوں تک آپ نے شکارگاہ پر ہی قیام فرمایا۔ اسی اثنا میں، اسی ٹھہرنے کی مدت کے دوران ایک بڑھیا آپ کی بارگاہ میں آتی ہے اور یوں عرض کرتی ہے کہ جہاں پناہ، کئی دنوں سے فاقہ کرنے کے بعد آج میری شکم سیری کے لیے مجھے تھوڑی سی دہی میسر ہوئی تھی، مگر افسوس کہ پھر بھی وہ مجھے نہیں ملی۔ آپ کے سپاہیوں میں سے ایک سپاہی نے میری دہی مجھ سے چھین لی اور وہ اس دہی کو پی گیا۔ محبوب یزدانی رحمت اللہ تعالی علیہ فوراً تمام سپاہیوں کو حاضر ہونے کا حکم دیتے ہیں اور اس بڑھیا سے فرماتے ہیں کہ کیا تو پہچان سکتی ہے کہ تیرا دہی کس نے لیا؟ بڑھیا سپاہیوں کی صف سے گزرتی ہے اور ایک سپاہی کے پاس جا کر کھڑی ہو جاتی ہے اور حضرت قدوۃ الکبریٰ رحمت اللہ علیہ سے عرض کرتی ہے کہ یہی وہ سپاہی ہے جس نے میرا دہی چرایا، جس نے میرا دہی لیا اور مجھ سے چھین کر جو پی گیا۔ مخدوم سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمت اللہ تعالی علیہ
اس سپاہی سے پوچھتے ہیں، وہ سپاہی انکار کر دیتا ہے۔ وہ سپاہی انکار کر دیتا ہے۔ آپ اس بڑھیا سے فرماتے ہیں کیا تیرے پاس کوئی گواہ ہے؟ وہ بڑھیا عرض کرتی ہے کہ میرے پاس اللہ کے سوا کوئی گواہ نہیں۔ آپ تھوڑی دیر خاموش رہتے ہیں، پھر چونکہ آپ کو بھی اس سپاہی پر شک ہو گیا تو فوراً سپاہیوں کو حکم دیا کہ اسے قید کرائی جائے۔ چنانچہ حکم پر عمل کرتے ہوئے سپاہیوں نے جب اسے قید کروائی تو وہ جو دہی اس نے پیا تھا ابھی ہضم نہیں ہوا تھا، دہی واپس نکل گیا اور جرم ثابت ہو گیا۔ آپ نے سپاہی کا گھوڑا اور اس کا اسلحہ اس بڑھیا کو دے دیا اور سپاہی کو سزا دی۔ یہ آپ کا عدل و انصاف تھا۔ آپ کی سلطنت کے قریب میں مغل مملکت تھی، آپ کی عمر کم تھی، اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے مغل بادشاہ نے سمنان پر حملہ کرنے کی جرأت کی۔ درباریوں سے مشورہ ہوا، درباریوں نے بھی یہ بتایا کہ کسی بڑے عمر کے تجربہ کار شخص کی سپہ سالاری میں ایک لشکر تیار کیا جائے اور مغل سلطنت پر چڑھائی کی جائے۔ مخدوم پاک رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ آپ لوگ میری کم عمری کی وجہ سے مجھے لشکر کی سپہ سالاری کرنے سے دور رکھنا چاہتے ہیں۔ کیا آپ لوگ اس بات کو بھول گئے ہیں کہ میری رگوں میں ہاشمی خون دوڑ رہا ہے؟ میں حیدر کرار کی اولاد میں سے ہوں۔ میں سیدنا امام علی مقام امام حسین علی جدہ وعلیہ السلام کے خون سے تعلق رکھتا ہوں، اس لیے میں خود لشکر کی سپہ سالاری کروں گا اور خود فوج لے کر کے جاؤں گا۔ بہرحال آپ مغل سلطنت کے خلاف اپنی فوج لے کر کے میدان کارزار میں پہنچے۔ نصرت الہی خراسانی فوج کے ساتھ شامل تھی اور خراسانی فوج نے تلوار کے وہ جوہر دکھائے کہ مغل فوج پیٹھ دکھاتے ہوئے بھاگ گئی، اور جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ سمنان کے اطراف میں جو بھی مملکتیں تھیں ان پر آپ کی ذات کا سکہ بیٹھ گیا۔ مخدوم سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ علمی ماحول میں آپ نے پرورش پائی تھی اور علم دوست باپ کے بیٹے تھے، اس لیے آپ پر بھی علمی رجحان کا غلبہ تھا۔ آپ امور سلطنت کے ساتھ ساتھ جستجو علم کے لیے شیخ رکن الدین اولیاء سمنانی رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں بھی گائے گائے حاضر ہوا کرتے تھے۔ اور پھر تو حال یہ ہو گیا کہ عشق نے انگڑائی لی اور عشق غالب آیا، اور آپ شیخ رکن الدین علاء الدولہ سمنانی رحمت اللہ علیہ سے عرض کرتے کہ مجھے بھی
रमूज़ व असरार वहदत से खबरदार कर दीजिए। शेख रुकनुद्दीन औला अलाउद्दौला रहमतुल्लाह अलैह हीले और तदबीर से फरमाते कि आपके पास सल्तनत के कम काम हैं जो आपको इस चीज में मैं लाऊं। बहरहाल आपकी चाहत थी, आपके सीने में इश्क इलाही की जो फूट रही थी, और इसी असना में सैयदना खिज़र अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ लाते हैं और सैयदना खिज़र अलैहिस्सलाम आपको इसमें ज़ाते बारी ताला पढ़ने की तलकीन फरमाते हैं। बगैर जबान के हिलाए आप 2 साल तक उसकी मश्क करते हैं और फिर उसके बाद आप अशगाले उवैसिया की तालीम सीखना चाहते हैं तो ख्वाब में सैयदना उवैसे करनी रदियल्लाहु ताला अन्हु आपको अशगाले उवैसिया की तालीम देते हैं। इस तरह से आप हजरत शेख अब्दुल रज़्ज़ाक कासानी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में पहुंचते हैं। वहां सैयद अली हमदानी रहमतुल्लाह अलैह से आपकी मुलाकात होती है जो हजरत शेख से इस्तिफादा कर रहे थे। बहरहाल आप इसी तरह इल्मी ज़ौक़ व शौक में लगे रहते हैं। इश्क की आग मजीद भड़कती है कि 10 बरस आपकी हुकूमत को जब पूरे होते हैं तो रमजान की 27वीं शब में ख्वाजा अबुल अब्बास खिज़र अलैहिस्सलाम तशरीफ लाते हैं और फरमाते हैं कि अशरफ अब दुनियादारी को छोड़िए और अल्लाह की वहदत का जाम पीने के लिए तैयार हो जाइए। बहरहाल आप 27 रमजान की सुबह को अपनी वालिदा माजिदा के पास जाते हैं और अर्ज करते हैं मुझे ऐसा ऐसा हुक्म हुआ है। आगे मजीद जानने के लिए अगले एपिसोड का इंतजार करें। इस बयान में कोई गलती हुई हो तो रब ताला माफ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। और इस बयान को आगे फॉरवर्ड और शेयर करना ना भूलें। दारुल उलूम जायज़ के चैनल को सब्सक्राइब करने में झिझक महसूस न करें।